السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پچھلے کئی ایک میں سے پروگرام میں نے کوشش کی ہے کہ دراصل ہیومن نیچر کیا ہے، ہم کن مسائل سے دوچار ہیں، اور اس میں جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ، آپ کی پولیس، آپ کا یہ جو عجوبہ گورنمنٹ ہے جو پلانٹڈ ہے، ان کے حالات کو مد نظر رکھا اور آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ دراصل ہیومن نیچر کیا ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ بہترین نالج دیا گیا ہے وہ قرآن شریف کے اندر ہے، لیکن کاش وہ اس کو کوئی کھول کر دیکھے تو آپ کو یہ تمام جو مسائل ہو رہے ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران میں دیکھیں، اس کے اینڈ پر میں ایک صورت پیش کروں گا جس میں آپ کو یہ انسائٹ ہوگی کہ یہ ہم لوگوں کی کیا فطرت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جس وقت ان پاور میں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا کلیور اور بڑا اتھینٹک سمجھ کر ڈکٹیٹ کرتے ہیں، پھر تشہیر کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم حق پر ہیں۔ دراصل ریالٹی یہ ہے، دو اور دو چار ہی ہوتے ہیں، آپ کتنا بھی چھپائیں، کتنا بھی اپنے آپ کو کریں، لیکن آپ کے جو بریک بینیاں یا آپ کے کیس ہسٹری ہے وہ سامنے نظر آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ تمام چیزیں وقتی طور پر ہیں، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور جو حالات ہیں وہ سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ انسان سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح حاوی رہیں گے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کی پوچھ گچھ کیسی ہوگی، اور جو نیک لوگ ہیں اور میرے جو مخلص خاص ہیں ان کا بھی ذکر اس میں آیا کہ وہ کیا ہیں، وہ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے ان کا ڈیڈ کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو سمجھے تو وہ اپنے آپ کی نشاندہی کر کے اپنی بہتری کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ہٹ دھرمی ہو، آپ کے اوپر طاقت کا نشہ ہو، آپ کا دماغ بند ہو اور آپ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ میں ہی میں ہوں، میں نے جو کہا وہی ہونا چاہیے، نہیں ہے تو میں تہس نہس کر دوں گا، تو ان لوگوں کو اس میں عبرت لینی چاہیے کہ یہ دراصل انسانی فطرت کیا ہے اور ہمیں اس کو فالو اپ کرنا چاہیے۔ اور اینڈ پر جو صورت ہے اس کو پلیز غور سے سنیے گا اور اپنے اوپر اپلائی کیجیے، شاید اس سے میری آپ کی سبھی کی رہنمائی ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کو موقع دوں گا، میں نے آپ کو کتاب دے دی ہے، میں نے آپ کو مٹیریل دے دی ہے، میں نے آپ کو پچھلے جو قوم ہے ان کا ذکر بتا دیا، اس کے باوجود بھی سننے کے باوجود بھی سمن بکمن عمیٌ فہم یعقلون، اور اپنے دماغ کو بند کر لیں تو اس دن آپ کی یہ ڈٹھائی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو پلیز اس چیز سے آپ انسائٹ لیجئے، زندگی بڑی ہو گیا۔ کسی نے کہا جی میں لاہوری، تو بھی لاہوری، یہاں تو جو ہوتا ہے لوگوں کے رشتے ہوتے ہیں اس پر ہوتا ہے۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا انسان کی جو کمزوری ہیں اس میں سیکس کے علاوہ یہ جو پراپرٹیز، فیملی، بزنس، اور وہ جو ہے ان چیزوں کا ذکر ہے، تو یہ 57 آیت ہے 25، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، پلیز اس کو دیکھیے گا، بتایا گیا کہ کیا ہے۔ تو کہتا ہے آرڈر آف جو ہے نا ڈیوائن، اس کو فالو کریں، اور وہ ابوال ہے، کیونکہ دیکھیں ہیومن نیچر از اے سبجیکٹو، آپ تمام پی ایچ ڈی جو کچھ مرضی کر لیں، دے آر ہیومن بینگ، تو ان میں خامیاں تو رہیں گی جن کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں۔ تو جس وقت آپ پرسیو کرتے ہیں تو آپ اس نقطہ سے پرسیو کر رہے ہیں، جب آپ سوچ رہے ہیں اس نقطہ سے سوچ رہے ہیں، جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس نقطہ سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے پرسنالٹی کے میچورٹی کے بڑا ضروری ہے۔ چنانچہ ان میں دو چار آیت میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، پلیز یہ جو پریکٹس کر رہے ہیں یا لا میں ہیں یا جو عام ہیں یا پولیٹیکل لیڈر، اس کے لیے سورہ 42 میں 10 آیت، اور 5ویں سورہ میں 48 آیت، اور سورہ نمبر 17 میں 36 آیت، ان تمام چیزوں کا جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے ان کے متعلق آیا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ اس کے گول جو ہے وہ ریزننگ پر ہے، وہ ذاتیت پر نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں تو آپ جج کو ٹرینڈ کریں، اس کو صحیح معنی میں پرسنالٹی امپیورشمنٹ نہ ہو، ایک نیوٹرل وداؤٹ اینڈ پرسنالٹی ایشوز ہوں، پھر اس کا تھاٹ پروسیس نارمل ہو، اس کو ٹریننگ دیں، اس کو ایجوکیشن دیں، ڈسپلن دیں، اس کی پیوریفائی کریں، اس کا انر سیلف جو ہے اس کو پیوریفائی کریں، کیونکہ دیر آر آل ٹائپ آف پیپل۔ تو اللہ نے کہا کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حقائق کو جاننا، اس کو دینا،
اس میں شامل حال ہے۔ پھر آگے بتایا گیا، جج کو کہا گیا کہ آپ فیتھ برادرہڈ پر زور دیتے ہوئے لوگوں کے اندر اصلاح کی طرف لے جائیں۔ آپ کو اس قسم کے میں سے ججمنٹ ہو کہ لوگوں کو علم بھی دیا جائے اور اس کے اندر بصیرت دی جائے اور اس کی نیت کو بھی چینج کیا جائے، کیونکہ ججمنٹ سب سے بڑی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور لہٰذا ہم یہ جو لیگل پروسیجر میں، سیٹل ڈسپیوٹس میں اور یہ جوڈیشری کے جو ایشوز ہیں، اس میں جب تک آپ گرنٹیڈ لا، آرڈر، رائٹس اینڈ ڈیوٹی کے اوپر نہیں کریں گے اور صحیح معنی ٹیسٹیفائی نہیں کریں گے، آپ کتنی دیر کتنے لوگوں کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ لہذا اٹ از اپ ٹو آل آف اس، ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہو اس میں یہ ہمیں پڑھایا جائے کہ انسانوں کی رائٹس اور ڈیوٹیز کیا ہیں، انہیں کس طریقے سے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور ورنہ آئے دن اس قسم کے جو ججز آ جاتے ہیں ون وے اور دا ادر، جس طرح وہ چودھری صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اب مجھے یہ ڈر ہے جس کی وہ پرسنالٹی ہے، اسی ایک نئے جو آنے والے ہیں چیف جسٹس، ان کی پرسنالٹی بھی ایسی ہے، نواز شریف صاحب کی بھی پرسنالٹی ایسی ہے۔ تو اس قسم کی جو پرسنالٹی ہوتی ہیں ان میں ریجیڈیٹی ہوتی ہے، ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے، سیلف پروجیکشن کا مطلب ہوتا ہے میں ہر پہ آ کر میں بس جی میرے ہاتھ میں پاور آ گئی ہے، سب کو لتاڑ دو، جس طرح جی چاہتا ہے کر لو۔ تو ٹیمپرامنٹ کا کنٹرول ہونا، انسان کی اندر ڈیپتھ ہو اور پبلک نیڈس جانتا ہو اور اس کو پتہ ہو کہ انسان کی پرائرٹی کیا ہے۔ لہذا جہاں وہ سیریس کیسز ہیں ڈیتھ کے یا اس قسم کے، جی فلاں 6 لگا دو، دس لگا دو، بیٹھے ہوئے بڑا کہنا منہ سے آسان ہے، جب تک فیکٹس اور ڈیٹا آپ آئی میں سے نیوٹرل نہیں لیں گے اور آپ کے اندر پولیٹیکل پریشر یہ ذاتیت اور بیک ڈور جو مفادات ہیں ان آپ پر حاوی ہوں گے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو ریلیشن وہ جو میری پرانے میرے ریلیٹیوز ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، اس طریقے سے ہم یہ کر لیں، یہ تمام چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ سب کی سب اس وقت ہو رہی ہیں، اور قوم کے امتحان کا وقت ہے، اور لہٰذا بجائے اس کے نئے نئے ماس کھلیں، نئے چیف جسٹس صاحب آئیں اور اکانومی سے لا تعلق ہو کر ذاتیت کی دوڑ میں مزید کو مزید دلدل میں پھرائیں، انہیں یہ بتا دیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم سب نے مر جانا ہے۔ متکبر جو شخص ہے وہ بڑا ہی اس کے پر سزا ہے، کیونکہ اس کے اندر میچورٹی نہیں ہوتی، ٹائم اور کرائسس کو بھول جاتا ہے، اس کے ذہن میں ایک سوچ ہوتے ہے۔ اور جس طرح آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ ایک بھیڑیا تھا، بکری کے بچے کو کھانا چاہتا تھا، تو پانی اس کی طرف سے آ رہا تھا تو اسے کہتا ہے تم نے پانی گدلا کر، اس نے نہیں جی، پھر تم نے نہیں، تیری ماں نے کیا ہوگا۔ لہٰذا اس قسم کے بھی ججز ہیں، جس طریقے آج کل آپ ججمنٹیں دیکھ رہے ہیں کہ صرف اپنی روب، اپنا پاور میں آ رہا ہوں جی آ رہا ہوں، ان چیزوں سے بچیں خدا را، ایک دن سبھی نے چلے جانا، کس دن آپ ان چیف جسٹس بنے رہیں گے۔ تاریخی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، یہ جو لوگ جو مجرم اچھلتے کودتے پھرتے ہیں، پھر ان کا جو تماشا دنیا دیکھتی ہے۔ تو لہٰذا میں ان چیزوں کو سامنے جب پیش کر رہا ہوں، میرا کسی کوئی ذاتی مفاد یا جھگڑا نہیں، نہ میں اس کسی سلسلے میں آ رہا ہوں۔ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ اچھے اچھے لوگ بھی آئے، میں اس وقت گورنمنٹ کالج جو لاہور میں ایم ایس کر رہا تھا سائیکالوجی میں، تو کیانی صاحب کا بڑا نام تھا۔ تو ہسٹری میں کیانی صاحب یا اس قسم کے ججز جنہوں نے اپنے وقار کے لیے قربانیاں دیں، لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کے فیصلوں کو ایز اے کوٹ کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو لہٰذا اس میں مختلف ہدایات دی گئی ہیں، سورہ المومنون، مومن، الحج، ازمر کے متعلق سب کچھ اس میں بتایا، پھر بتایا منافق لوگ کیا ہیں، اس کا ذکر البقرہ میں آیا، سورہ الحدید میں آیا، وہ کہتے ہیں ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور یہ منافق کے دوگلے لوگ جو ہوتے ہیں اس کا مطلب بتایا کہ النساء میں جو جہنم کا سب سے نیچے والا جو ایریا، ان اگر خدا ان سے تکلم نہیں کریں گے، اس طرف دیکھیں گے نہیں گے، اور کہیں گے ہم تو یہ تھے وہ تھے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جس سے دنیاوی چکروں میں آ کے آ جائیں گے تو یہ کوئی نہ کوئی عذاب آ جاتا ہے، کبھی وہ آ جاتے ہیں آپ کا بھلا کرے طوفان آ جاتے ہیں، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، اب مہنگائی ہے، یہ تمام ہمارے ہی کرتوت ہیں، ہم لوگوں نے اس قسم کے لوگوں کو چنا
اوپر بٹھایا، اب اس سے آپ یہ امید کریں کہ وہ نیکی کی کوئی بات کریں گے، یہ انصاف کی بات کریں گے، تو یہ ہماری اپنی ایک بیوقوفی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کے لوگ، اس کے لیڈر، اس قسم کے پولیٹیکل لوگوں کو چنیں جن کو خدا اور رسول کے علاوہ یہ بھی پتہ ہو کہ ان کے اندر میچورٹی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ان شارٹ میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں ہمارا جوڈیشل سسٹم، پرسنالٹی پرابلم، ٹریننگ اور یہ تمام حقائق ہیں۔ لوگ جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو اس صورت میں برائبری، رشوت، یہ ایک دوسرے کی فیورٹزم کرنا اور یہ طرح طرح کے ناجائز کام کرنا، وہ ایک قسم اس کا سلسلہ بن جاتا ہے، سوسائٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کو حیرانگی نہیں ہوگی کہ اسی سوسائٹی کے اندر اب یہ ہے کہ بغیر کہتے ہیں جو ہوتا ہے نوٹ، اس کو جب تک پہیے نہ لگے یہ کام نہیں ہوتا۔ کام تو اب نہیں ہوں گے، کیوں؟ اب غربت بڑھتی جا رہی ہے، ہر آدمی چاہے گا ناجائز اور جائز طریقے سے پیسہ ہو، زندہ رہنے کے لیے انہیں چاہیے۔ لیکن اس سٹیج پر کون لے کر آئے؟ یہ پولیٹیکل لوگ، ان کی پشت پناہی کرنے والے ججز، ان کے غلط قسم کے میں سے پاور، سو موٹو پاور نکال دو، اور پھر سب سے بڑی وہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ چسکے لے رہی ہے، لڑو مرو۔ کیوں؟ ہمیں تو ایسا آدمی چاہیے جو ہمارے نیچے لگ کے چلے، اور وہی ہوگا جو کانا آدمی ہوگا، ان کی فائلیں ان کے پاس ہو۔ کوئی بھی مضبوط اور اسٹرانگ لیڈر کبھی صورت پسند نہیں کرتے، ان کے ایگو کا اپنا پرابلم ہے۔ وہ اپنی ایگو کی پرابلم کے اندر اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ انہیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو آگے مد نظر رکھتے میں والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہے، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ
اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت